السلام علیکم. آپ سب کو ماسک پوائنٹ پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان کو جو ریاست کا دشمن بنایا گیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کس لحاظ سے وہ ریاست کا دشمن ہے. عمران خان جو ہے وہ ریاست کا دشمن اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے جو طاقتور طبقے تھے، جو پرانا سیاسی نظام تھا، ان سب کو اس نے چیلنج کیا. جو پاکستان بننے سے لے کے آج تک صرف پاکستان کا صرف خون چوس رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کا خون چوس رہے ہیں. اس نے اس سارے سسٹم کو چیلنج کیا، اس نظام کو چیلنج کیا جو باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے آگے اس کے بیٹے کو، ایک موروثی سیاست جس کو کہہ لیں، یا جو نسل در نسل جیسے بادشاہت والا نظام ہوتا تھا وہی صرف حکومت کر سکتے، اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی قابل لوگ ہے اور نہ ہی وہ لوگ پاکستان کی عوام میں سے کسی کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کر سکتے ہیں. اس لیے وہ صرف یہ جو حکومت کرنے کا حق ہے وہ کچھ خاندانوں کے پاس ہی ہے اور ان کی ہی فیملی ممبر تک ہے. اس کے علاوہ جو ہے لوگ جو مرضی ہو جائے ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی کمانڈ کر سکے. یا ویسے بھی نظام اس طرح کا انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، بیوروکریسی سے لے کے ہر ایک جگہ پہ انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے. جیسے ہی کوئی اور بندہ جو حق کی بات کرتا ہے یا غریب عوام کا سوچتا ہے اس کو یہ لوگ یا تو غائب کر دیتے ہیں یا پھر اس کے اوپر جھوٹے مقدمے بنا کے اس کو ہمیشہ کے لیے سلاخوں کے پیچھے کر دیتے ہیں. آپ پاکستان کی ہسٹری کا جائزہ لیں، آپ کو ہو جائے گا اندازہ. شروع سے لے کے کبھی شریف خاندان، کبھی پیپل پارٹی، کبھی یہ MQM، کبھی یہ جو لوگ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی پارٹی جو ہے ایک دوسرے جیسے انہوں نے ٹرن بنایا ہوا، بس وہی ہے. ایک گیا دوسرا آیا، جب ایک آتا ہے حکومت میں دوسرے کو گالیاں دیتا ہے، جب دوسرا آتا ہے وہ پہلے کو گالیاں. بس یہی انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی آپس میں کہ پہلے میں حکومت کروں گا، اس کے بعد تم کرنا، پھر میرے بچے کریں گے، پھر اس کے بچے کریں گے. تو پاکستان کا جو نظام ہے شروع سے ہی ایسا چل رہا ہے اور یہ سسٹم کی جڑوں میں اس حد تک بیٹھے ہوئے کہ کوئی نیا بندہ یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتا. وہ جب اس سسٹم میں آئے گا اس کو اتنی پاور نہیں ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی ایک بندہ ٹرانسفر کر کے دکھا دے. ان لوگوں نے اپنا ایسا اسٹرانگ نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. آپ کسی بھی ادارے میں دیکھیں، کسی بھی سسٹم کا کوئی حصہ ہے اس میں دیکھیں، یہ چپراسی سے لے کے جو اس کا ہیڈ تک ہے ان کے پاس ان سب کی ایکسیس ہوتی. یہ ہر ایک کا فیصلہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اور نظام کا جو سب سے بڑا دشمن کوئی بھی جو پاکستان عوام کا سوچے گا، غریب عوام کے بھلے کا سوچے گا، پاکستان کی بہتری کا یہ سوچے گا یا پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانے کا سوچے گا نا، اس کے ساتھ جو سسٹم ہے نا وہ ایسے ہی کرے گا. کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے جب کوئی بندہ آ کے اس نے پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ بھی کر دی ہے یا پاکستان کی بہتری ہوگی تو ہمارے لیے تو جگہ ہی نہیں رہ جائے گی. اور پھر ہم لوگ جو دوسرے جن کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، دوسرے ملکوں کے لوگ، وہ تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے. جی پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، یا پاکستان کی جو عوام ہے وہ خوشحال ہونے لگ گئی ہے. یہ لوگ کسی صورت بھی پاکستان کو جو ہے وہ آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے، نہ اس کی عوام کی خوشحالی کا سوچنا چاہتے ہیں. اگر یہ صرف سوچتے ہیں تو صرف اپنے بینک بیلنس، اپنی اولاد کے آگے انہوں نے کیسے جو ہے دولت بنانی، کیسے دوسرے ملکوں میں جا کے انہوں نے اپنے جو اثاثے ہیں جمع کرنے، اور کیسے انہوں نے آنے والے ٹائم میں اپنے آپ کو زیادہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ کرنا ہے. یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پاکستان کے اوپر کوئی ذرا سے مشکل حالات آتے ہیں نا، یہ جو پاکستان کے سگے بنے ہوئے ہیں نا، یا یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے، سب سے پہلے پاکستان چھوڑ کے بھاگنے والے یہی لوگ ہوں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں جب مرنے لگتے ہیں تو اپنی باڈی کو پارسل کروا لیتے ہیں، جی ہمیں مرنے کے لیے جو ہے نا پاکستان میں جگہ دے دو. اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. پیسے خرچ کرنے ہیں، پیسے اکٹھے کرنے ہیں، وہ پاکستان سے کرنے ہیں. انہوں نے جتنی نقصان کرنا ہے پاکستان کا کرنا ہے. اور یہی لوگ باہر جا کے جناب عام عوام کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں، ادھر بڑے فخر سے ہو رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے بڑا پاکستان کو لوٹ کے بڑا ادھر آ کے ہم لوگ جو ہے بڑا کارنامہ کیا. اور جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہوتی، کوئی ایک گاڑی روڈ کے اوپر سے گزر رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی دوسرے کی کہ وہ اس روڈ کے اوپر گزر کے دکھا دے یا کوئی سگنل کو بریک کر کے دکھا دے. گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے تو ان کا پروٹوکول لگا ہوتا ہے. اب اس سسٹم کا اندازہ لگا لیں کہ اتنا عرصہ یہ پچھلے 20-25 سال یا 30 سال، کیونکہ ہم لوگ تو 19 سے دیکھ رہے آ رہے ہیں، نواز شریف آ رہا ہے، زرداری آ رہا ہے، یہی آ رہا ہے، کیونکہ یہ کنٹینیوسلی یہ جو لوگ ہیں نا یہی حکومت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی تیسری پارٹی یا چوتھی پارٹی نے وہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ آ کے حکومت کر سکے. اور
اس سب کے باوجود ابھی آپ ان کو دیکھ لیں، ابھی بھی یہ کہتے ہیں جی ہمیں 3 مہینے دیے جائیں، ہم یہ ختم کر دیں گے، ہم پاکستان کو بہتر کی طرف لے آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن ابھی تک جو ہے ان لوگوں نے کوئی پاکستان کے لیے کوئی اس طرح کا ہاسپٹل نہیں بنایا کہ یہ جہاں پہ ان کا اپنا بھی علاج ہو سکے. خود جب بیمار ہوتے ہیں ان کو باہر کے ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے، ادھر ان کو اچھے ڈاکٹر ملتے ہیں. پاکستان میں ان کے لیے یا انہوں نے اپنا ہی کوئی اس طرح کا کہہ لیں کہ کوئی اس طرح کا کارنامہ نہیں کیا کہ ایک اچھا ہاسپٹل بنا دیں جہاں پہ ان سب کا علاج ہو سکے. اگر تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے، یونیورسٹی دکھا دیں جہاں پہ انہوں نے کوئی بنائی ہو اس طرح کی، جہاں پہ ان کے اپنے بچے اس قابل سمجھتے ہوں کہ ان کے بچے بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھ کے پاکستان میں رہ کے کام کر سکے. خود ان کے بچے جو ہیں وہ باہر پڑھتے ہیں، ساری عمر وہ باہر رہتے ہیں، اور جب حکومت کا ٹائم آتا ہے نہ ان کو پاکستان کی عوام کی کس طرح ایک غریب بندہ جو ہے 30-35 ہزار بڑی مشکل سے کمانے والا، وہ کس طرح سروائیو کر رہا ہوتا ہے، کس طرح جو ہے وہ اپنا نظام سارا چلا رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو گھٹیا لوگ ہیں بس یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہمارے اوپر جو ہے نا ہم حکمرانی کا ہی ہے، ہم لوگوں نے اور ہمارے بچوں نے نا ان لوگوں کے اوپر آ کے حکمرانی کرنی. بس پاکستانی عوام جو ہے ہمارے جوتے صاف کرے، ہمارے جو آگے پیچھے جس طرح، اور کچھ جاہل لوگ ہیں بھی اس میں جو صرف اسی میں ہے کہ یار یہ خوش ہو جائیں، کبھی ان کے آگے پیچھے ان کو خوش کرنے کے لیے، کبھی ایک نظام دوسرے نظام کو خوش کرنے کے لیے بس ایک دوسرے کی وہ جو ہوتا ہے یا مقدمے صاف کروا رہا ہوتا ہے یا پھر اس کی جو ہے اپنے لحاظ سے اس کو آگے لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. خیر، میں سب کی باتوں کی یا ان کے اوپر بات کرنے شروع ہو جاؤں گا تو پھر ایک ہی جو ویڈیو ہے نا وہ ساری کی ساری انہی لوگوں کے کارناموں کے اوپر ہی پڑی رہ جائے گی. ابھی دوسری جو کہہ لیں گے عمران خان جو سسٹم کا دوسرا، اس کی تھی آزادانہ فیصلے خارجہ پالیسی میں. اس نے کوئی بھی سکرپٹڈ جو اس کو دیا جاتا تھا یا جو بھی اس کو کمانڈ دی بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، اس نے ہمیشہ اپنے دل اور اپنے دماغ کی سنی. اس نے کوئی بھی وہ پریشر میں آ کے اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا. بس اس نے کوشش کی کہ جو بھی ہے، جیسے یہ پرچیاں پہلے بنی ہوتی ہیں، آپ نے یہ بولنا ہے، آپ نے یہ کرنا. اس نے اس سارے سسٹم کو چیلنج کیا کہ نہیں، یہ جو پرچی والا سسٹم ہے یہ ختم ہوگا، بندے کا وہی ہوگا جو بندے کے مائنڈ میں ہوگا اور وہی اس چیز کو لے کے وہ آگے چلے گا. ابھی آپ خارجہ پالیسی کے ریلیٹڈ بات کریں یا پاکستان میں کسی بھی ادارے کی تعیناتی جو کسی بھی بندے کی کرنی ہے، کسی بھی پوسٹ کی بات کریں، اگر ان لوگوں کی حکومت رہی ہے، سب سے پہلے ان لوگوں نے اپنے آپ کو نوازا ہے، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو نوازا ہے، اور اس کے بعد جا کے جو باقی ایم پی ایم این اے ان کو انہوں نے بانٹی ہیں، وزارتیں بانٹی ہیں. یا جیسے مولانا فضل الرحمان 2 دن بعد 3 دن بعد دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان سے تو مولانا فضل الرحمان ہی نہیں سنبھالا جاتا پاکستان سے. وہ بس 2 دن ادھر بیٹھا ہے، 2 دن اس پارٹی میں جا کے بیٹھ جائے گا، بس اس کو یا پوسٹ مل جائے یا پھر اس کو اچھا کھانا پینا مل جائے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ان لوگوں میں سے کوئی بھی پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. یہ صرف اگر آتے ہیں یہ صرف کمائی کرنے کے لیے یا پاکستان کو لوٹنے آتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں. آپ ان کی پہلے کی جائیدادیں دیکھ لیں، پہلے ان کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور ابھی کی آپ دیکھ لیں، ابھی ان کے پاس آپ اربوں کے اثاثے لے کے ان کے بچے جو ہیں پیدا ہوتے ہی بلینئر بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے 26,000 27,000 کروڑ اس طرح کی ان کی پراپرٹی ہے، اس طرح کی ان کی ایسٹس ہیں، اور اسی ایسی کمپنیاں رن کر رہے ہیں جو ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے نام پہ کتنی کمپنی اور کتنے پیسے پڑے ہوئے. اور جب کوئی ان کا مر جاتا ہے اس کو صرف پارسل کروا دیتے ہیں. اور کتنے یہ کہہ لیں بدبخت لوگ ہیں جو ابھی آپ اندازہ لگا لیں، جب ان کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی تب بھی وہ پاکستان میں آنا ان لوگوں کو جو تھا نا گوارا نہیں تھا کہ ہمارے اوپر جو مقدمے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا. ابھی ماں سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو کیسے یہ جاہل عوام جو ہے یا وہ ناسمجھ عوام جو کہتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ ہمارے لیے آتے ہیں یا ہمارا احساس کرتے ہیں. اگر یہ جتنی بھی پارٹیاں اگر ان کو کسی چیز کی فکر ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے ایسٹس کو زیادہ اسٹرانگ بنانے کی ہے یا اپنے بچوں کے آگے مستقبل کے لیے. ان کے لیے جو عوام ہے جیے مرے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھ لیں جیسے ایک غریب بندہ ایک آٹے کے لیے کیسے مر رہا ہوتا ہے، کیسے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے. سرکاری اسپتالوں میں لائنوں میں لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، یا نوکری کے لیے جو بے روزگار ہیں وہ کیسے لائنوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. کبھی ان میں سے ان کی فیملی کا کوئی بندہ کوئی اس طرح کی
راستے سے گزر رہا ہو یا اس طرح کی وہ اس کو اندازہ ہو کہ یار یہ عام بندہ کیسے زندگی گزار رہا ہے، تو پھر مجھے بتائیں. یا پھر ایک دن کے لیے ان میں سے کسی ایک کو بھی رہنے دیا جائے یا ان کو اندازہ ہو کہ یار ایک غریب بندہ کن کن حالات سے گزرتا ہے، تب جا کے ان کو پتہ چلے کہ ہم لوگ تو بڑے سکون سے. ان کو تو یقین کریں ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا آٹے کا ریٹ کیا ہے، یا ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا ایک غریب بندہ جو ہے اس کی ڈیلی کی جو دیہڑی ہے وہ کتنی لگ سکتی ہے اور کتنا وہ کماتا ہے اور اس کے اوپر خرچے کتنے ہیں.